ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میثاق لکھنؤ 1916۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اکتوبر 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان ہونے والا سیاسی معاہدہ میثاق لکھنؤ کہلاتا ہے۔ معاہدہ لکھنؤ انگریز کی پالیسی کے خلاف ایک مؤثر اور بہترین حکمت عملی تھی۔ ہم اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو پالیسی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو اپنانے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں جن قائدین نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، ان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سر فہرست ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اس یادگار واقعہ کی یاد میں آپ ہی کے نام پر بمبئی میں جناح ہال بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا پہلا دور تھا۔ اس پہلے دور میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی اور داعی تھے۔ یہ معاہدہ آپ کی طرف سے ہندو مسلم اتحاد کا ایک پہلا تجربہ تھا، لیکن بعد کے حالات و واقعات اور خاص طور پر ہندوؤں کے رویے نے قائد اعظم کو اس نظریے سے منحرف کر دیا۔ میثاق لکھنؤ کا پس منظر۔ غیر منقسم ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں معاہدہ لکھنؤ کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ معاہدہ آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان پہلا اور آخری سیاسی سمجھوتا تھا۔ انگریز کے دور اقتدار میں اگر ہندوستانیوں کی سیاست کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس مفروضے پر یقین رکھتی تھی کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد ہو جائیں تو برطانوی سامراجیت کا خاتمہ اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا عین ممکن ہے۔ مختلف رہنماؤں نے مختلف اوقات میں اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ ایک زمانے تک خود آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس میں ایسے رہنما موجود تھے جو اس خیال کے بہت بڑے داعی تھے، مگر 20ویں صدی کی شروعات میں ہندوستان کے اندر اور ہندوستان سے باہر چند ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی بنا پر ہندوستان کی سیاست کی کایا ہی پلٹ گئی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں مفاہمت پیدا ہونے کے لیے حالات سازگار ہوئے۔ مسلمانوں کے اندر تیزی سے انگریز حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پروان چڑھنے لگا، جس کی وجہ انگریز حکومت کی کچھ پالیسیاں تھیں۔ تریپولی میں اٹلی کی کارروائی کی حمایت، کانپور میں بڑے پیمانے پر قتل عام اور بلکان کی جنگوں میں انگریز کی اسلام دشمن سرگرمیاں اور پالیسیوں نے انگریز مسلم مخالفت کو ہوا دی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ان کے علاوہ بھی چند امور ایسے تھے جن پر آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان مکمل اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ ان میں سیکرٹری آف اسٹیٹ آفتاب احمد کی کونسل کو ختم کرانا، امپیریل لیجسلیٹو کونسل اور بڑے بڑے صوبوں میں صوبائی لیجسلیٹو یعنی پروونشل لیجسلیٹو کونسلز کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ حق انتخاب کا دائرہ وسیع کرانا شامل ہیں۔ اسی سیاسی فضا میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جس نے ہندو مسلم اتحاد کے نظریے کو مزید تقویت پہنچائی۔ اب دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان اپنے مشترکہ دشمن انگریز کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں اور کوئی مؤثر اور مربوط لائے عمل اختیار کرنے کے لیے سوچنے لگیں۔ انہی حالات و واقعات میں بالآخر آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان فاصلے مٹتے چلے گئے۔ نتیجے کے طور پر 1915 میں دونوں جماعتوں کے اجلاس بمبئی میں ایک ہی مقام پر منعقد ہوئے، جہاں دونوں پارٹیوں کی طرف سے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں تاکہ دونوں جماعتوں کے قائدین آمنے سامنے بیٹھ کر مکمل ہم آہنگی اور مفاہمت کے کسی فارمولے پر بات چیت کر سکیں۔ نومبر 1916 میں ان کمیٹیوں کے ایک مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔
اس اجلاس میں کافی غور و خوض کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ دسمبر 1916 میں آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے اپنے منعقدہ اجلاس جو کہ لکھنؤ میں تھا اس معاہدے کی توثیق کر دی۔ میثاق لکھنؤ کے اہم نکات۔ غیر منقسم ہندوستان کی تاریخ میں معاہدہ لکھنؤ کو ایک اہم سیاسی دستاویز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے تحت آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے نہ صرف ایک دوسرے کے موقف کو جاننے اور برداشت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اپنے رویوں میں بھی خاصی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، میثاق لکھنؤ کے اہم نکات کون سے ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں اب مختصراً جانتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ کی روح سے جن نکات پر اتفاق رائے کیا گیا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جداگانہ انتخاب۔ کانگریس نے مسلم لیگ کا مطالبہ برائے جداگانہ انتخاب تسلیم کر لیا۔ نمبر 2، قانون ساز اسمبلی میں نشستیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کرنے سے بھی کانگریس نے اتفاق کر لیا۔ نمبر 3، پنجاب اور بنگال میں ہندوؤں کا توازن۔ ہندوؤں کو پنجاب اور بنگال میں توازن بخشا گیا۔ ان صوبوں میں ہندو نشستوں میں اضافے کے ساتھ مسلم لیگ نے اتفاق کر لیا۔ نمبر 4، مسلم نشستوں کا تعین۔ جن جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی وہاں مسلم نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی جن ریاستوں میں مسلمان اقلیت کے طور پر تھے وہاں مسلمانوں کی آبادی کی مناسبت سے نشستوں کا تعین کیا گیا۔ بل یا قرارداد۔ اس بات سے بھی اتفاق کیا گیا کہ کوئی ایسا بل یا قرارداد جس کے ذریعے اگر ایک قومیت متاثر ہو سکتی ہے اور اسی قومیت کے 3/4 اراکین اس بل یا قرارداد کی مخالفت کریں تو ایسا مسودہ قانونی کارروائی کے لیے کسی بھی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ میثاق لکھنؤ کے اثرات۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے اب میثاق لکھنؤ کے اثرات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، قائد اعظم کی سیاسی جیت۔ معاہدہ لکھنؤ پر عمل درآمد تو نہ ہو سکا مگر اس معاہدے کی شرائط پر اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی سیاسی جیت تھی، کیونکہ اس کی روح سے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک الگ اور کامل قوم کے طور پر منوایا بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بھی تسلیم کروایا۔ نمبر 2، ویٹو کا حق۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک معاہدے کے ذریعے ویٹو کا حق بھی حاصل کر لیا۔ بلا شبہ یہ ان کے بہترین مفاد میں تھا، کیونکہ اس ویٹو کے ذریعے سے ہی، میثاق لکھنؤ کے ذریعے سے ہی وہ ہر ایسے بل کو ویٹو کر سکتے تھے جو ان کے مذہب، ثقافت یا روایات پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، مسلم انگریز تصادم۔ اس معاہدے کی روح سے ہندوؤں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفاق کے بیج بو دیے جائیں۔ ان کے خیال میں اس کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ ہندوؤں کے مفاد میں ہوگا۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، تحریک ہجرت اور تحریک خلافت کے ذریعے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان براہ راست تصادم کا آغاز ہوا، تو اس صورتحال میں ہندوؤں کے لیے معاہدہ لکھنؤ کی اہمیت ختم ہو گئی، اس لیے کانگریسی قیادت نے اس معاہدے کو پس پشت ڈال دیا۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام میں سے میثاق لکھنؤ 1916 کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔